نصیر الدین ہندوستان کا بادشاہ تو بن گیا مگر اس کی عمر کا نصف حصہ جلا وطنی اور صحراؤں میں گزرا۔ وہ علم فلکیات ریاضی کا تو شائق تھا لیکن سلطنت کے انتظامات سے بے بہرا ہونے اور اپنے بھائیوں کی غداری کے باعث اپنی سلطنت کھو بیٹھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دوبارہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے میں کامیاب رہا۔ نصیر الدین ہمایوں 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا۔ ہمایوں کی عمر 17 سال تھی کہ وہ اپنے باپ بابر کو ملکی معاملات میں مشورے دینے لگا۔ اس وقت بابر کو سب سے بڑا چیلنج پانی پت کی جنگ تھی، جس میں اسے سلطان دہلی ابراہیم لودھی کا سامنا تھا۔ بابر نے اسے 1526 میں پانی پت کی اس پہلی جنگ میں ہمایوں کو اہم چیلنج دیا۔ اسے لودھی کے ایک اہم کمانڈر احمد خان سے مقابلہ کرنا تھا، کیونکہ اسی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ بابر اور ہمایوں کو پنجاب میں آگے بڑھنے سے روکے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں دہلی سے 164 کلومیٹر دور حصار فیروزہ کے مقام پر ہمایوں اور احمد خان کا آمنا سامنا ہوا۔ یہی ہمایوں نے ابراہیم لودھی کے اس اہم کمانڈر کو شکست دی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر کی جیت ہوئی اور وہ دہلی کے تخت پر براجمان ہو گیا۔ جب بابر دہلی کے تخت کے لیے آگرہ میں داخل ہوا تو اس وقت ہمایوں نے کوہ نور کا ہیرا اور گوالیار کا خزانہ اپنے باپ بابر کے حوالے کیا، لیکن بابر نے کوہ نور ہمایوں کو بطور تحفہ واپس لوٹا دیا۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد بابر مسلسل اپنے بیٹے کی جنگی تربیت کرتا رہا۔ 1527 میں جب بابر کو اپنے پرانے اتحادی رانا سانگا کی بغاوت کو کچلنے کا وقت آیا تو بھی ہمایوں اس کے ساتھ تھا۔ یہ جنگ کنواہا کی جنگ کہلاتی ہے، جس میں بابر نے رانا سانگا کو شکست دی تھی۔ 1528 میں 20 سال کی عمر میں ہمایوں کو بدخشاں کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ اس کی جنگی خدمات کے صلے میں بابر نے اسے حصار فیروزہ کی جاگیر دی۔ اس جاگیر کو تحفے میں دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب وہ بطور ولی عہد حکومتی معاملات میں اپنی رائے اور خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ دسمبر 1530 کو بابر بادشاہ نے آگرہ میں وفات پائی۔ 30 دسمبر 1530 کو ہمایوں کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی اور وہ دوسرا مغل حکمران تھا جو دہلی کے تخت پر بیٹھا۔ اس وقت سونے سے بری ہوئی کشتیاں لوگوں میں تقسیم کروائی گئی۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی سلطنت میں استحکام آنے لگا تو بغاوتوں کی صدائیں گونجنے لگی۔ کہیں اس کے بھائی تو کہیں بابر کے فوج کے اعلیٰ افسران اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بھائی کامران مرزا جو کابل اور قندھار کا گورنر تھا، اب اس نے پنجاب کا حاکم بننے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کابل سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا۔ تاہم ہمایوں نے اس کے منصوبے سے آگاہ ہوتے ہی اسے پنجاب اور پشاور کا صوبیدار مقرر کر دیا۔ اس اقدام سے فوری طور پر کامران مرزا کی بغاوت کا اندیشہ ٹل گیا۔ اس کے باوجود اس کے خطرے کم نہ ہوئے اور وہ چاروں اطراف باغیوں میں گرتا چلا گیا۔ اس نے جونپور، بنگال اور گجرات کے سلطان ہر ایک سے مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے ان کی بغاوتوں کو کچلتا چلا گیا۔ یہ کافی نہیں، اس کے بھائی کامران مرزا اور مرزا ہندال نے بھی مسلسل اسے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ کامران مرزا لاہور سے 10,000 گھڑ سوار لے کر ہمایوں کے تخت پر حملے کے لیے نکلا، وہ بھی ایسے وقت میں جب ہمایوں دہلی میں نہیں تھا۔ وہ روہتاس میں ایک ایسے باغی سے لڑ رہا تھا جو کبھی اس کے باپ بابر بادشاہ کا ملازم رہا تھا، لیکن ایسے میں دہلی میں اس کی کمانڈر فخر الدین علی نے کامران مرزا کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ کامران مرزا شکست خوردہ ہو کر لاہور واپس آئے۔ وہ تو واپس چلا گیا لیکن ہمایوں شیر خان سے مسلسل شکستیں کھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ شیر خان نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں دہلی کا تخت چھوڑ کر ایران میں جلا وطن ہو گیا اور شیر خان نے ہندوستان کی حکومت سنبھال کر سلطنت سور کی بنیاد رکھی اور خود شیر خان سے شیر شاہ سوری کا لقب اختیار کر لیا۔ اب جلا وطن ہمایوں کا براہ راست مقابلہ شیر خان سے تھا۔ شیر شاہ نے کچھ چھوٹی لڑائیوں میں ہمایوں کو شکست دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہمایوں دریائے راوی پار کر کے در در کے ٹھوکریں کھانے لگا۔ یہ اس کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اسی دوران عمر کوٹ کے مقام پر اس کے بیٹے اکبر کی پیدائش بھی ہوئی۔ بچتا بچاتا نصیر الدین ہمایوں 11 جولائی 1543 کو ہرات پہنچا، جہاں اس کا استقبال شاہ ایران کے بڑے لڑکے سلطان محمد مرزا نے کیا۔ وہ اپنی چہیتی بیوی بیگا بیگم اور 40 افراد کے ہمراہ ایران پہنچا تھا۔
1544 میں شاہ طہماسپ صفوی سے ملاقات کے بعد دونوں کے درمیان بہترین تعلقات قائم ہوئے۔ شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو اس کے شایان شان فوجی لشکر دینے کا انتظام کیا۔ 30,000 کی فوج کے ساتھ ہمایوں کو پنجاب پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ہمایوں تبریز اور مشہد کے راستوں سے ہوتا ہوا قندھار پہنچا، جہاں اس کا بھائی عسکری مرزا قابض تھا۔ 6 ماہ تک قندھار کا محاصرہ جاری رہا اور عسکری مرزا عراق کو بھاگ نکلا، تو ہمایوں نے بھی اپنے وعدے کے مطابق قندھار کو ایران کے سپرد کر دیا۔ اب باری کابل کی تھی، جہاں ہمایوں کا دوسرا بھائی کامران مرزا حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں کا سپہ سالار بیرم خان پس پردہ کامران مرزا کی باغی سرداروں سے مل چکا تھا، جنہوں نے ہمایوں کو کابل پر لشکر کشی میں مدد کی۔ کامران مرزا کابل چھوڑ کر غزنی کے پٹھانوں کے پاس فرار ہو گیا اور نومبر 1554 میں کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن کامران مرزا، جو ہمایوں کا ستیلا بھائی تھا، بغاوتوں سے باز نہ آئے۔ وہ پلٹ کر وار کرتا رہا۔ آخر ہمایوں نے اسے گرفتار کر لیا، پھر اس کی آنکھوں میں سلائی پھروا کر اسے اندھا کیا اور حج کے لیے بھیج دیا۔ وہیں اس کا انتقال ہوا۔ لاہور کے قریب جو کامران کی بارادری ہے، وہ اسی ہمایوں کے بھائی کامران مرزا کی بنوائی ہوئی ہے۔ 1554 میں ہمایوں ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے کابل سے روانہ ہوا۔ پنجاب پہنچتے وقت اس کی فوج 15,000 سے زائد نہیں تھی، لیکن ہمایوں کے عزم میں کوئی خلل نہ آیا۔ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے ملتان پنجاب کے درمیان شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعے روہتاس پر قابض ہو گیا اور پھر دیپالپور اور دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرتا چلا گیا، اور 22 فروری 1555 کو وہ پنجاب کا حاکم بن گیا۔ اب سکندر شاہ سوری دہلی سے 80,000 گھڑ سوار فوج اور بہت سی توپوں اور ہاتھیوں کے ہمراہ خود مقابلے کے لیے نکلا۔ 18 جون 1555 کو سرہند کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، جس میں آئندہ 300 سال تک ہندوستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا گیا۔ نوجوان شہزادہ اکبر بہادری سے لڑا اور اس خون ریز جنگ میں سکندر شاہ سوری میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا اور شوالک کی پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ اب ہمایوں نے دہلی اور آگرہ کی طرف مغل فوج کے دستے روانہ کر دیے۔ 15 سال کی طویل جلا وطنی کے بعد 23 جولائی 1555 کو ہمایوں دہلی میں دوبارہ بابر کے تخت پر بیٹھا، مگر اب کی بار یہ خوشی اور کامیابی چند روز ہی باقی رہ سکی۔ وہ جنوری 1556 کو اپنے نئے تعمیر کردہ قلعے دین پناہ میں کتب خانے کی بالکنی میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دریا کی طرف سے آنے والی تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ سامنے کھلا میدان تھا، مگر علم فلکیات کا شوق رکھنے والا یہ شہنشاہ سیارہ زہرا کے طلوع ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ جیسے ہی نماز مغرب کا وقت ہوا، وہ نیچے اترنے اور نماز ادا کرنے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو ہمایوں اذان کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس غرض سے دوسری سیڑھی پر بیٹھ گیا تاکہ اذان مکمل ہوتے ہی نیچے اترے۔ مؤذن اذان دے چکا تو وہ چھڑی کی مدد سے اٹھا جسے وہ عموماً ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اس چھڑی کا نکیلا حصہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے پھسل گیا اور ہمایوں سیڑھیوں سے اترتے سر کے بل نیچے گر گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لٹایا گیا۔ اس کی قوت جواب دے گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 48 سال کی عمر میں دہلی میں انتقال کر گیا، جہاں اس کے قبر پر اس کے بیٹے جلال الدین محمد اکبر نے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا، جسے آج بھی مقبرہ ہمایوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔